کسی اور چیز کو دیکھ لوں، بس مہربانی کیجئے، منت لائیے، احسان فرمائیے، مجھے اپنا کلمہ پڑھا کے دین اسلام کے اندر مجھے داخل فرما دیجئے۔ سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں، میں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کو فرمایا کہ اے عثمان، میں صرف اپنے بادشاہ کی مجلس میں آپ کو لایا ہوں، میں آپ پر اصرار نہیں کر رہا، آپ پر تکرار نہیں کر رہا، ذہن تو بن چکا تھا، طبیعت میں تو ہلچل سی پیدا ہو چکی تھی، اب مزاجی طور پر یقین کامل پر وہ اتر چکے تھے اور ذہنی طور پر اس بات پر آمادہ ہو چکے تھے، مگر سیدنا صدیق اکبر پاک اپنا وعدہ نبھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے عثمان غنی، میں آپ کو مجبور نہیں کر رہا، میں نے اپنے بادشاہ کی مجلس میں آپ کو دکھانا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلس میں آپ کا آنا جانا ہوا ہے، بڑے شہنشاہوں کی قربت میں آپ نے کلام کیا ہے، گفتگو فرمائی ہے، تکرار کیا ہے، تجارت بڑھائی ہے، لین دین کیا ہے، نظام کیا ہے، بات چیت ہوئی ہے، گفتگو کو پایا ہے، گفتگو کو کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہیں، بڑے بڑے شہنشاہوں کی قربت میں آپ نے دیکھا ہے، ان کی مجالس محافل کو دیکھا ہے، لین دین کو دیکھا ہے، کیا اس جیسا بھی میں کہیں شہنشاہ دیکھا ہے؟ کوئی اس جیسا بھی بادشاہ دیکھا ہے؟ کوئی اس جیسا بھی کوئی سخی دیکھا ہے؟ اس جیسا بہترین کلام کرنے والا انسان دیکھا ہے؟ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار سے جناب سیدنا صدیق اکبر پاک فرماتے ہیں کہ اے صدیق، جو آپ باتیں بتا رہے ہیں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ مشرق میں گیا ہوں، مغرب میں گیا ہوں، شمال و جنوب میں گیا ہوں، میری تجارت میں بہت بڑا نام ہے، میرے نام پر لوگ تجارت کیا کرتے تھے، اور میرا تجارت کے اندر اتنا بڑا کردار ہے، اور تجارت کے اندر اتنا بڑا میرا نام ہے، اعتماد پر میری چیزوں کا سودا ہو جاتا ہے، اور جب بتا دیا جائے عثمان غنی سرکار کمال ہے تو اس پر تکرار نہیں ہوتا، بحث مباحثہ نہیں ہوتا، اس پر کسی کا اور کسی کا مکالمہ نہیں ہوتا، بس اس بات پر ٹک لگ جاتا ہے تو میرا نام تو اتنا گردش کرتا ہے۔ بڑے بڑے شہنشاہ میرے ساتھ کلام کرتے تھے، میں ان کی قربت میں جایا کرتا تھا، وہ مجھے مدعو کیا کرتے تھے، مجالس محافل میں بلایا کرتے تھے، تجارت کے راز لیا کرتے تھے، تجارت کے سودے کرنے کے لیے میرے سے سیکھا کرتے تھے، مگر جب سے میں نے مصطفیٰ کے حسن و جمال کو دیکھا ہے، وضحا کے چہرے کو دیکھا ہے، علم نشرح کے سینے کو دیکھا ہے، یا ایھا المدثر والی چادر اوڑھنے والے نبی سرکار کو دیکھا ہے، یا ایھا المزمل والی زلف الغریب کو دیکھا ہے، میں نے بہترین لاجواب نبی سرکار کو دیکھا ہے، ان کی آنکھوں کی جھلک جو ہے وہ لاجواب ہے، ان کے حسن و جمال کا جو چمکدار چہرہ ہے، جب بھی ایک نظر انسان دیکھتا ہے اس کا جی چاہتا ہے بس آپ کے حسن و جمال کو دیکھتا ہی رہ جاؤں، آپ کے وضحا چہرے کو دیکھتا ہی رہ جاؤں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر پاک جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے آپ پر ظلم و زیادتیاں کی ہیں، آپ کو تکلیف پہنچائی گئی تھی، آپ کے جسم کو چھلی چھلی کیا گیا تھا، جس طرف ہمارے نکلتے ہیں پانی بہتے ہیں اسی انداز میں سیدنا صدیق اکبر پاک کے جسم سے خون نکلتا تھا۔ جب آپ کو آپ سرکار کی دربار طہر میں لایا گیا تو میرے نبی